چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے اس طرح نماز پڑھو۔ تو ظاہری صورت تو ہم نماز کی بنا لیتے ہیں، لیکن نماز کے اندر اللہ کی طرف کس طرح دھیان ہونا چاہیے، کس طرح دنیا سے ہمیں کٹ کے نماز پڑھنی چاہیے، وہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی۔ اور دنیا کی محبت اتنی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے کہ وہ ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ نماز میں بھی دنیا کا خیال۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہی نہ دنیا نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے بغیر آتا ہی نہیں۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہماری حضوری بن جائے، اس کے لیے ہمیں کثرت سے ذکر کرنی پڑے۔ آپ حیران ہوں گے جی کہ ذکر کا کیا تعلق نماز کی یکسوئی کے ساتھ؟ ذکر سے انسان کو یکسوئی ملتی ہے، اور وہ یکسوئی، وہ کنسنٹریشن پھر نماز میں کام آتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک آدمی اگر کہے کہ جی میں نے باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہے، تو جب طے ہو گیا باکسنگ کا مقابلہ، تو آپ اس بندے کو دیکھیں گے کہ وہ روزانہ ورزش کرتا ہے، کبھی جاگنگ کر رہا ہوگا، کبھی ایکسرسائز کر رہا ہوگا، اور کبھی ایک لیدر کے تکیے کو مکے مار رہا ہوگا۔ یہ کیوں ایکسرسائز کر رہا ہے؟ اپنے اندر مشق بڑھانے کے لیے، مہارت بڑھانے کے لیے، اپنے سکل کو امپروو کرنے کے لیے۔ چنانچہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اکیلا لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مائک ٹائسن نے مقابلہ جیتا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کیسے اتنے اچھے باکسر بن گئے کہ ہر بندے کو ناک آؤٹ کر دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے میری زندگی کی۔ میرے گھر والے آرام دنین سو رہے ہوتے تھے، اور برف باری کے ہے، اس کو نہ پڑھنے پر بہت بڑی سزا ملتی ہے۔ اس نے اختیار نہیں ہے بندے کا کہ جی کوئی پڑھے یا کوئی نہ پڑھے، وہ ہر ایک کو پڑھنے ہیں، چاہے کوئی عام آدمی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صحابی ہے، سب کو پڑھنے ہیں۔ تو فرض کہتے ہیں لازم جو ہوتی ہیں، البتہ اس کے بعد کچھ اور بھی نمازیں ہوتی ہیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کو پڑھیں، ان کا اجر بھی بہت۔ چنانچہ جو سنت موقدہ ہیں 12، جیسے ظہر کی 4 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں، اور مغرب کے بعد بھی 2 سنتیں ہیں، اور عشاء کے فرض کے بعد بھی سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کو جو بندہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے امن عطا فرمائے۔ پھر کچھ ایسی رکعتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نفل کہتے ہیں، وہ بندے کا اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، ان کو آپشنل کہتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھ لے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، کوئی سزا نہیں ہوتی اس کے اوپر۔ یہ نمازیں بھی بہت اہمیت کی حامل۔ آج کل کے دور میں طبیعتوں میں سستی اتنی آ گئی ہے کہ نوجوان بس فرض پڑھتے ہیں، یا مشکل سے سنت نماز پڑھی اور پھر مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ وقت بھی ہوتا ہے، کوئی ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں کھڑا ہوتا کہ بھئی نکلو یہاں سے، وقت بھی ہوتا ہے، مگر طبیعت کے اندر نفل پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا۔ یہ افسوس کی بات۔ نفل کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، چنانچہ حدیث پاک میں نفل نمازوں کو پڑھنے کے بڑے فضائل وارد ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، فجر کی نماز کے بعد، اور ذکر اذکار کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اگر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا ہو۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو 3 دفعہ کہا کہ مکمل مکمل مکمل، یعنی حج اور عمرے کا ثواب تھوڑا نہیں ملے گا، مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ حیران ہوتے ہیں، حج کرنا تو ایک مشقت والا کام ہے، اور بڑا ٹائم لگتا ہے، اور پیسے لگتے ہیں، وقت لگتا ہے، اور یہاں 2 رکعت پہ حج کا ثواب مل گیا، عمرے کا ثواب مل گیا۔ تو علماء نے بات سمجھائی کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ۔ رابطہ تو ہوتا ہے کہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، اس کے مطابق کچھ کام کرنے پر اس بندے کو کوئی چیز دے دی، اور رابطہ اس کے تعلق کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے ہاں ایک مزدور کام کرتا تھا، اور آپ اس کو روزانہ کے 500 روپے دیتے تھے مزدوری کے۔ ایک دن وہ غمزدہ سا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ میری بیٹی کی شادی ہے 1 ہفتے کے بعد، اور میرے پاس تو کچھ وسائل نہیں، تو میں بہت پریشان ہوں کہ میں بیٹی کی رخصتی کیسے کروں گا۔ اس کی بات سن کے آپ کے دل میں اس کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو 10,000 روپے دے دیتے ہیں، بھئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے میری طرف سے 10,000 روپے۔ اب دیکھیں، ضابطہ یہ تھا کہ اس نے پورا دن مزدوری کرنی تھی اور 500 روپے کمانے تھے، اور جب مالک سے اس کا رابطہ ہوا
تو 2 منٹ کی گفتگو کے بعد اس کو 10,000 روپے۔ تو فرض نمازوں پہ انسان کو ضابطے کے مطابق اجر ملتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی، لیکن جو فرضوں سے بھی آگے بڑھ کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ پیار آتا ہے، اور پھر بڑوں کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خزانوں سے دیتے ہیں اور بڑا انعام عطا فرما۔ آپ کے گھر میں ڈرائیور ہے، ایک دن وہ آپ کے پاس شہد کی بوتل لے کے آ گیا، وہ جی ہمارے گاؤں میں درخت کے اوپر شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، کل ہم نے اتارا، چونکہ چھوٹی مکھی کا شہد تھا اور خالص تھا تو میں نے سوچا میں آپ کے لیے لے کے آتا۔ اب وہ شہد کی ایک بوتل آیا، لیکن آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا کے چلا گیا کہ آپ نے سوچا کہ اچھا یہ مجھ سے اتنا تعلق رکھنے والا ہے کہ اس کو یہ خیال تھا کہ یہ شہد میں اپنے مالک کو دوں گا تاکہ وہ ناشتے میں استعمال کرے۔ وہ شہد لانا اس کے لیے ضروری نہیں تھا، محبت کا اظہار تھا، لیکن اس محبت کے اظہار کی وجہ سے آپ کا تعلق اس کے جڑ گیا، اس نے آپ کے دل میں جگہ بنا لی۔ اسی طرح نوافل آپشنل ہوتے ہیں، لیکن جب انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی جگہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا۔ چنانچہ حدیث میں لکھا ہے کہ نوافل کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کی نماز کو چیک کریں گے، دیکھیں گے، اور اگر نماز میں کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے میرے اس بندے کے نام اعمال میں نوافل کو دیکھو، اگر نفل موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ قبول کر لو۔ سبحان اللہ، ہمارے نوافل ہمارے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ ان کو ہم باقاعدگی سے اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے فرائض کے حساب کو آسان کر دیں گے۔ پھر یہ جو نوافل ہے نا، یہ فرائض کا حصار ہے کہ جو بندہ نوافل وقت پہ ادا کرتا ہے وہ فرائض کو اپنے وقت پہ زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکے گا، اور اگر نوافل میں سستی کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ سنن پر عمل کرنے میں سستی کرے گا، اور جو سنن پر سستی کرنے میں عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرائض سے محروم فرما دیں گے، اور جو فرائض سے محروم ہو گیا وہ انسان بدبخت اور شقی بن۔ تو نوافل حصار ہیں انسان کے فرائض کا، اور ہم دیکھتے بھی ہیں بعض نوجوان بچے باہر ملکوں میں، عرب ملکوں میں خاص طور پر، ان کو صرف نماز کے فرائض پڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جدہ یا کسی اور جگہ پر، تو شروع میں آپ دیکھیں گے کہ 10 بندے ہوں گے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے، لیکن پھر نوجوان آنے شروع ہو جائیں گے اور 4 رکعت مکمل ہونے تک پوری مسجد نوجوانوں سے بھر جائے گی۔ اتنے نوجوان نماز کے لیے آئے کہ پوری مسجد ہی بھر گئی، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا وہ نوجوان اسی وقت اٹھ کے واپس جانا شروع کر دیں گے، اور 1 منٹ کے اندر پھر وہی 10-15 بندے جو نماز پڑھ رہے تھے پہلے وہی رہ جائیں گے، باقی سب مسجد سے چلے جائیں گے۔ تو گویا اب نوجوانوں نے صرف فرضوں کو ہی نماز بنا لیا، سنتوں کا پڑھنے کا شوق نہ رہا، نفل کا ذوق نہ رہا۔ اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ جو صرف فرض پڑھنے والے ہیں پھر کئی دفعہ فرض میں بھی سستی کر جاتے ہیں، آ نہیں پاتے۔ تو نوافل پڑھنے والا انسان یوں سمجھے کہ اپنے فرائض کے گرد ایک حصار باندھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فرائض اچھے طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہمارے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگر کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو نوافل کے ادا کرنے پر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو سعادت ہے جس بندے کو نفل پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے، اور صدقہ کرنے سے مصائب ٹلتے ہیں۔ گویا نوافل پڑھنے والے بندے کے مصائب کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو عملیات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس سے پوچھو اس سے پوچھو کیا عمل کریں کیا عمل کریں۔ بھائی سب سے بہتر عمل آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں کے ساتھ جو نفل ہیں ان نوافل کی برکت سے اللہ آپ کو مصیبتوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نوافل ادا کرنے والے ہوں گے ان نوافل کے بدلے قیامت کے دن ان بندوں کو نور عطا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا،
اور ایمان والوں کے سروں کے اوپر نور ہوگا، جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا بندے کے ہاتھ میں، اور اس ٹارچ کی روشنی میں وہ قیامت کے دن اندھیرے کا سفر کر رہے ہوں گے۔ اس وقت منافق ان کو کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجیے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے گا واپس دنیا میں جاؤ، یہ نور تو دنیا میں ملا کرتا تھا، اب یہاں نہیں ملے گا، ہر بندے کو اس کا نور کام آئے۔ تو یہ نوافل قیامت کے دن ہمارے لیے نور ہوں گے۔ اب ایک بندے کے ہاتھ میں سیل فون کی روشنی ہے، ایک کے ہاتھ میں بیٹری کی روشنی ہے، اور ایک کے ہاتھ میں بلب کی روشنی ہے، تو بلب والا زیادہ خوش ہوگا کہ میری روشنی میرے لیے بہت کافی بھی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ تو جن لوگوں کے ایمان کا نور قیامت کے دن زیادہ ہوگا وہ قیامت کے دن خوش لوگ ہوں گے، خوشی کا اظہار کرنے والے لوگ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہ سورج کے طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اس نے فصلی رکعتین، 2 رکعتیں نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیں گے۔ تو قیامت کے دن کا نور بھی ملے گا ان نوافل کی وجہ سے، اور جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی۔ نفل ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نفل ادا کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میری رفاقت عطا فرمائیں گے۔ آپ ذرا سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ان نوافل کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں۔ ایک بچہ اگر کسی مجمع میں اپنے باپ سے بچھڑ جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر بچہ باپ سے بچھڑ کے اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا ایک امتی قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے بچھڑ کے پریشان۔ اور اس دن اگر نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی نفل ادا کرنے والا بندہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے نوافل کے ادا کرنے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارکہ تو بڑے عجیب مضمون کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ محدثین نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ یہ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ انسان کے معاون ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ، پاؤں، آنکھ یہ سب ہمارے معاون ہیں، ان کے ذریعے سے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے معاون بن جاتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کے اعضاء اس کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کی طرف پتھر پھینکتا ہے فرض کرو تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو کیچ کر لیتے ہیں، لگنے نہیں دیتے، روک لیتے ہیں۔ آپ کو کسی جگہ خطرہ ہو تو آپ بھاگتے ہیں وہاں سے بچنے کے لیے۔ تو اعضاء بندے کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے کے اعضاء کا ذکر فرما رہے ہیں تو محدثین نے کہا اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے محافظ بن جاتے ہیں اور اس بندے کی ہر برائی سے حفاظت فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا، یعنی وہ ہاتھ تو بندہ مومن کا ہوتا ہے لیکن اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مٹی پھینکی تھی کافروں کی طرف، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب آپ نے وہ ریت پھینکی تھی ان کافروں کی طرف جو ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ پھینک رہے تھے۔ تو قرب کا ایک ایسا مقام مل جاتا ہے کہ بندے کا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ اس عمل کو اپنی طرف منسوخ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ وہ بندے کے حلق سے آواز بات نکلتی ہے لیکن اس بندے کی بات ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا بعض بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کہ ان کے منہ سے بات نکل جاتی تھی اللہ پوری کر دیتے تھے۔ تو انسان کو قرب الہی کا ایسا مقام مل جاتا ہے ان نوافل کے ادا کرنے پر۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے حضرت عقبہ بن عامر اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ دن کے شروع میں چند نوافل ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں اس کی کفالت فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ پورے دن کے کاموں میں اللہ اس بندے کی
کفالت فرماتے ہیں جو دن کے شروع میں نماز پڑھ لیتے ہیں، نوافل پڑھ لیتے ہیں، اللہ اس کے کفیل بن جاتے ہیں۔ اللہ جب کفیل بن جائے تو پھر کاموں میں مشکل نہیں رہتی۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، امید ہے آپ اس کو دل کے کانوں سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور میں تیرے فقر تنگ دستی کے راستے کو بند کر دوں گا، یعنی نہ تجھے تنگ دستی آئے گی اور تیرے سینے میں غنا کو ڈال دوں گا، تو مستغنی ہو جائے گا سب سے، تجھے دوسروں کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو دیکھیے نوافل کے ادا کرنے پر دنیا کے فائدے بھی کتنے ہیں انسان کے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا یعنی نوافل نہیں پڑھے گا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف کر دوں گا۔ اور واقعی آج ہاتھ کاموں میں ایسے مصروف ہیں، ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا اوپر سے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے، تیسرا ختم نہیں ہوتا چوتھا اوپر سے، اسائنمنٹس کے بعد اسائنمنٹس۔ تو اللہ نے اس بندے کے ہاتھوں کو کاموں سے مشغول کر دیا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیرے فقر کے راستے کو تنگ جو ہے بند بھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ کاروبار بھی ہوتا ہے اور پیسے سے ٹائٹ بھی ہوتے ہیں، اس کا قرضہ دینا ہے، اس کا قرضہ دینا ہے، اور جی 5 کنٹینر ادھر پھنس گئے، 2 کنٹینر ادھر پھنس گئے، اب مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور مانگنے والے تنگ کر رہے ہیں، ہونے کے باوجود یہ بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اللہ اس کی تنگ دستی کے راستے کو بند نہیں کرتے۔ تو نوافل پڑھنے کا دیکھو یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو غنا عطا فرما دیتے ہیں دل کا، اور دوسرا فقر کے راستے کو اللہ اس کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ ان نوافل میں جو سب سے اہم نوافل ہیں وہ ہیں جو فقہا نے فرض نمازوں میں نوافل کہے ہیں نا، جیسے ظہر کی نماز پڑھی تو آپ نے 4 رکعت سنت پہلے پڑھی، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ نمازوں کو مکمل طور پہ پڑھنا شروع کریں۔ وہ جو فرض نمازوں کے نوافل ہیں ان کو چھوڑے نہیں، ان کو ضرور پڑھیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھی تو 3 فرض پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی ہیں۔ نوجوان وہ نفل چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں چھوڑ لیں، ان کو باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس سے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، عادت کی بات ہوتی ہے، جن کو عادت ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، جن کو عادت نہیں ہوتی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح عشاء کے بعد آپ نے فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں، پھر وتر کی نماز ہے اور وتر کے آخر پہ پھر 2 رکعت نفل ہے۔ تو یہ جو وتر سے پہلے اور بعد میں نوافل ہیں ان کو ضرور پڑھیں۔ جب آپ نے نمازوں کے یہ نوافل پڑھ لیے، یعنی آپ نے نمازوں کو نوافل کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد اگلا قدم ہے کہ آپ نوافل میں سے جو سب سے اعلیٰ نوافل ہیں، تہجد کے نوافل، ان کو بھی پڑھنے کی عادت ڈال۔ تہجد کی نماز پڑھنی کوئی مشکل کام نہیں ہے، انسان کے روٹین کا مسئلہ ہے۔ عبادت کرتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں رات کے وقت اللہ کی یاد میں، تو ان اللہ کے عاشقوں میں نے بھی اپنا نام ضرور لکھوانا ہے۔ جب آپ اس انداز سے سوچیں گے نا تو پھر تہجد پڑھنی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ الارم لگا کے رکھیں گے، آنکھ کھل جائے گی، اور کئی مرتبہ تو بغیر الارم کے بھی آنکھ کھل جائے گی۔ تو ایک دل میں حسرت ہو کہ اے اللہ ہر رات آپ کے جو عاشقوں کی فہرست بنتی ہے، کاش کہ میں ہر رات ان میں اپنا نام ضرور درج کروا دوں۔ پھر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھنی کوئی مشکل کام نظر نہیں ہے۔ اور اس میں اپنے اپنے سوچ کی بات ہے، آپ یہ نہ سوچیں میں تہجد نہیں پڑھتا، معاملہ کچھ اور ہے، مجھے تہجد کی توفیق نہیں دی جاتی، اللہ تعالیٰ نہیں پڑھنے دیتے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، میرے محبوب بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اور اس وقت میں فلاں 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 وہ میرے مبغوض بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، تم جاؤ اور ان کے سروں پر پہرا دو اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، میں نہیں چاہتا کہ وہ اٹھیں اور وہ مجھ سے مانگیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، بندہ گہری نیند سویا ہوتا ہے، تہجد میں اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تو یہ نہیں کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، معاملہ کچھ اور ہے، پڑھنے کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمارا چہرہ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، شکل ہی نہیں پسند کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دوسرے گروپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 میرے نیک بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو تاکہ یہ اٹھے تہجد پڑھیں اور میں ان کی جھولیوں کو انعام سے بھر دوں۔ چنانچہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے،
وہ جو آنکھ کھلتی نہیں ہے وہ خود بخود نہیں کھلتی، وہ آنکھ کھلوائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے آنکھ کھلواتے ہیں، میرے بندے اٹھو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے گروپ کو کہتے ہیں فرشتوں کے کہ جاؤ اور میرے فلاں فلاں بندے وہ میرے مقربین ہیں ان کی صرف کروٹ بدل دو، وہ سارا دن دین کا کام کرتے رہے، ان کا جسم تھکے ہوئے ہیں، بس ان کی کروٹ بدل دو۔ اگر وہ چاہیں گے تو وہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں گے، اور اگر وہ چاہیں گے تو وہ سوئے رہیں گے۔ میں ان کے تہجد پڑھنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نیند ان کے لیے عبادت بن جایا کرتی۔ تو یہ تین طرح کے گروپ رات کے وقت جو ہے آتے ہیں اور بندوں کو جگاتے ہیں یا کروٹ بدلتے ہیں یا بندوں کو سلا دیتے ہیں۔ تو معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ اس لیے ہم اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں رات کی اس عبادت سے محروم نہ فرما دیجیے، اور جس دن آپ کو تہجد نہ ملے غم ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ آج کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے میں تہجد سے محروم کر دیا گیا۔ فکر ہوگی تو تہجد کی توفیق بھی نصیب ہوگی۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں سالوں ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے وقت اتنا نور برستا ہے کہ دیہاتی عورتیں جو اس وقت اٹھ کر لسی بناتی ہیں اپنے گھروں میں، وہ بھی تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی۔ تو جو عورتیں لسی بلوتی ہیں اگر وہ تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی تو جو اٹھ کے، آپ یوں سمجھیں کہ جن لوگوں کے نفسانی شیطانی تعلقات ہوتے ہیں ان کو اگر اپنے دوست سے ملنے کا وقت مل جائے تو کتنے خوش پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ اگر یہ دنیا کے اس قسم کے تعلقات میں ان کی یہ حالت ہے تو جن کو اللہ سے محبت ہے پھر ان کو بھی دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ فجر پڑھتے ہیں، ظہر کا انتظار شروع، ظہر پڑھتے ہیں تو پھر عصر کا انتظار شروع، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کا، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء۔ وہ سارا دن نماز کے انتظار میں ہی رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے ان کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو وہ آنسوؤں سے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں پھر ہمیں مزہ ہی کیا آئے گا؟ اگر نماز نہیں ہوگی تو جنت میں ہمیں مزہ ہی پھر کیا آئے گا؟ سوچیں ان کو کتنا نماز میں مزہ ملتا ہوگا کہ جنت میں نماز پڑھنے کی جو انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ اگر کسی بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے، اے اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دینا۔ وہ یہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ثابت بنانی کے تدفین میں شامل تھا، جب دفن کر کے ہٹے تو کہنے لگے کہ میں آخری بندہ تھا جو قبر کے پاس کھڑا تھا، ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو میں نے سوچا کہ میں اس اینٹ کو ذرا ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کرنے کے لیے جو میں نے اینٹ کو اٹھایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ثابت بنانی اپنی قبر میں نماز کی نیت کر کے کھڑے ہوئے۔ تو دیکھیے لوگ تو قبر میں نماز پڑھنے کی دعائیں مانگتے ہیں اور ہم سے دنیا کی 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ نوافل ضرور پڑھیں، کیا پتہ یہی نوافل قیامت کے دن ہمارے فرائض کی بدلے میں قبول کر لیے جائیں۔ اور تہجد کی نماز میں تو انسان کو خیر ملتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے خیر لینا چاہے وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے مانگے، اللہ جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من سائل فعوتی علی، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں۔ جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحر گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحر گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ کوئی بھی ہو جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا۔ مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں،
عورتیں بھی نماز کو پابندی سے، یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے، تہجد کی نماز۔ پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز پڑھے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، اور جب سورج ایک نیزہ اوپر آ جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھ لے، وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کو پڑھنے پر اللہ بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، مزے کی خاطر پڑھتے ہیں، ان کو ثوابوں کی طلب کم ہوتی ہے، اپنے محبوب سے محبت کا تعلق نبھانے کا ان کو شوق زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا ہے۔ عشق والوں کو ان حسابوں کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اشراق کے نوافل پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ دن کے 9 بجے جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین گرم ہوتی ہے، ننگا پاؤں رکھنے سے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے اور پھر زوال سے 1 گھنٹہ تک یہ رہتا ہے۔ اس کو صلاۃ چاشت کہتے ہیں۔ یہ اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا، ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے روزے کی برکت رکھی ہوئی ہے، چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرما دیتے۔ اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، مگر کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے، انٹری تو ہو جانی چاہیے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ تو اشراق اور چاشت تو اس طرح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے جس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں، وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہوتی ہے نفل، مغرب اور عشاء کے درمیان میں۔ کوئی مشکل نہیں، اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے۔ 6 رکعت نفل پڑھنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں، لیکن اجر پتہ ہے کتنا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جو لوگ حفاظ ہیں وہ تہجد میں قرآن پڑھا کریں، منزل جو ہوتی ہے نفلوں میں۔ اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت میں اگر ایک پارہ پڑھ لے تو ان کے قرآن پاک کی منزل پکی رہے گی ہمیشہ۔ اور رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو گویا 5 فرض نمازیں ہوئیں اور 4 نفل نمازیں ہوئیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد۔ تو جیسے عام لوگ 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، سالکین ہوتے ہیں ان کو 9 نمازوں کا ایسے اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ 4 نمازیں بھی محبت کی بنا پہ فرض کی مانند ہوتی ہیں نفل نمازیں، لیکن محبت کے میدان میں وہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ نمازیں ہیں۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو تحیت الوضو 2 رکعت نفل پڑھنے وہ بھی مسنون ہے۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ تو ان نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے، جب موقع ملے تحیت الوضو پڑھیے، تحیت المسجد پڑھ لیجئے۔ پھر اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو صلاۃ التوبہ 2 رکعت توبہ کے پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی تو 2 رکعت شکرانے کی ادا کرنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ان نمازوں کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، ان کا اجر ملے گا، اس کے بدلے فرض قبول ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں گے اور اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک خاص نکتہ ان نوافل کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ نوافل کو چھوڑا نہ کریں۔ کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا ہمارا سجدہ ہمارے اللہ کو پسند آ جائے۔ تو یہ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ جو نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں میرا یہ سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے۔ علامہ اقبال نے کہا واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ یعنی یہ خاک کی مٹھی انسان جو ہے یہ ثریا سے بھی اونچا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بیداری شب کی لذت عطا فرمائے۔ تیری
محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ ایک وقت تھا کہ نوجوان رات کے آخری پہر میں اٹھتا تھا، اللہ کی محبت میں آہیں بھرتا تھا اور اللہ کے سامنے اپنی فریاد بیان کرتا تھا۔ آج راتوں کو اٹھنے والے بہت تھوڑے ہو گئے۔ اس کہت الرجال کے دور میں دلوں میں یہ نیتیں کیجئے کہ ہم ان نوافل کو باقاعدگی سے پڑھیں گے اور تہجد کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات کو ٹھیک کر دے اور ہمیں اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چنانچہ ایک آخری واقعہ سنا کر یہ آدھے اپنی بات کو سمیٹتا ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں امام بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ علیہ، ان کا تذکرہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء اس میں کیا ہے۔ یہ اسپین کے رہنے والے تھے اور ان کی عمر 20 سال تھی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ 20 سال کا نوجوان، اس میں تو دنیا کی تمنائیں، خواہشات، شہوتیں اتنی ہوتی ہیں کہ علم کی طلب اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے، اور یہ علم کی طلب کے اندر ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ ہر قربانی کے لیے تیار۔ کہتے ہیں میں نے ایک بڑی کشتی کے اوپر سواری کر لی اور مجھے بہت سارا وقت حصہ جو ہے سفر کا وہ سمندر کے ذریعے طے کرنا تھا۔ اللہ کی شان، ہماری کشتی وہ طوفان میں گر گئی، ہائی ٹائیڈ کے اندر گر گئی، اور جب ہائی ٹائیڈ کے اندر کشتی گر جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی الٹ جائے گی۔ ہم لوگوں کو بیماری ہو گئی، جو پیٹ میں تھا وہ سب ہم نے کہہ کر دی، طبیعت خراب، کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، پھر ہمارے پاس پینے کو پانی بھی نہ رہا تو ہم سمندر کا نمکین پانی پیتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کھانے کو بھی کچھ نہ رہا، ہمیں 1.5-2 مہینے وہاں طوفان نے گھیرے رکھا، ہم سفر نہیں کر سکے۔ اب کپڑے بھی میلے، نان نفقہ بھی ختم، اور سمندر کے اندر ہم اپنی موت کے انتظار میں۔ مگر اللہ کی شان کہ اللہ رب العزت نے حفاظت کرنی تھی، طوفان ختم ہوا اور ہمارا سفر شروع ہوا، اور ایک وقت آیا کہ ہماری کشتی کنارے لگی۔ میں نیچے اترا، اپنی گٹری میں نے اپنے کندھے پر اٹھائی، سر پہ اٹھائی، اور میں نے سفر شروع کیا، اس لیے کہ مجھے کئی 100 میل کا سفر پیدل کرنا تھا۔ جانا کہاں تھا؟ بغداد جانا تھا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کے لیے۔ یہ ان کے دل کی تمنا تھی۔ کہتے ہیں کہ میں دن رات پیدل چلتا رہا، سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ جب میں نے بغداد شہر کو دیکھا نا آنکھوں کے سامنے تو میرے جسم نے جواب دے دیا، اتنی تھکن تھی۔ میں ایک درخت کے نیچے گٹھڑی کو رکھ کر لیٹ گیا اور بہت گہری نیند سو گیا۔ جب سو کے اٹھا تو میں نے کہا کہ چلو میں شہر جاتا ہوں، تو میں نے راستے میں ایک بندے کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس بندے کو سلام کر کے پوچھا کہ سناؤ امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں اتنا دور سے سفر کر کے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بندے نے ٹھنڈی سانس لی، اے نوجوان تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ حاکم وقت امام احمد بن حنبل سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے، نہ کوئی بندہ ان سے مل سکتا ہے نہ وہ کسی بندے سے مل سکتے ہیں، تم تو علم حاصل نہیں کر سکو گے۔ کہتے ہیں کہ یہ خبر بجلی بن کے گری میرے دل پر، مگر میں چلتا رہا حتیٰ کہ شہر پہنچ کے ایک سرائے کے اندر میں نے کمرہ کرائے پر لے لیا اور میں وہاں رات کو لیٹ گیا۔ اگلے دن اٹھا تو میں نے سوچا اتنا بڑا شہر ہے، آخر کہیں تو حدیث کا درس ہوتا ہوگا۔ تو مجھے پتا چلا کہ عصر کی نماز کے بعد ایک محدث تھے جو استاد المحدثین تھے، یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ، جو جرح اور تعدیل کے امام کہے جاتے ہیں، وہ حدیث کا درس دیتے تھے۔ میں عصر کے بعد وہاں پہنچ گیا، انہوں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھائی، پھر بتایا، پھر اس کے بعد کوسچن آنسر کی نشست شروع ہوئی، تو لوگوں نے ان سے روات کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کر دیے، فلاں راوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، فلاں راوی کے بارے میں۔ تو کہنے لگے کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ وہ جواب دینے لگے، تو میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر کہا کہ جی آپ ہشام بن عمار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا وہ چادر والے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو بھی ان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ اتنے ثقہ ہیں، پکے بندے۔ پھر میں نے دوسرا کوسچن پوچھنا شروع کیا، تو جو قریب والے تھے انہوں نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا، ان کا طالب علم تو اجنبی نظر آتا ہے۔ یہاں کی مجلس کا یہ دستور ہے کہ ہر بندہ ایک مجلس میں ایک کوسچن پوچھ سکتا ہے، سارے کوسچن ایک ہی پوچھے گا تو باقیوں کی باری کیسے آئے گی؟ بیٹھ جاؤ۔
کہنے لگے جب انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں نے، مسکین چہرہ تو تھا ہی صحیح، ان کی منت سماجت شروع کر دی، میں نوارد ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے اصل کوسچن تو اب پوچھنا تھا، میں یہ کوسچن پہلے پوچھتا۔ لوگوں نے میری فریاد کو دیکھا تو ان کو ترس آ گیا، وہ کہنے لگے اچھا ایک کوسچن اور پوچھ سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کوسچن اور پوچھتا، اور وہ کوسچن کیا تھا؟ میں نے پوچھا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ میرے اس سوال کو سن کر یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے سر کو جھکا لیا، مجمع پہ سناٹا چھا گیا، پن ڈراپ سائلنس۔ لوگ حیران تھے کہ اس بندے نے ایسا کوسچن پوچھ لیا، اس کو نہیں پتا کہ حاکم وقت کے اطاعت میں ہے وہ۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، بالآخر یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے سر اٹھایا، ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ احمد بن حنبل امام المسلمین ہے تو میں نے دل میں اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے ان سے حدیث پڑھنی ہے۔ جب درس ختم ہوا تو میں نے قریب کے ایک آدمی کو کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دیجئے۔ اس نے کہا بھائی نہیں، پولیس کو پتہ چل گیا تمہیں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی ملے گی۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ بھئی ایسے کرو کہ مجھے ساتھ لے چلو اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے سے گزرتے ہوئے تم آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ گھر ہے، پھر میں جانوں میرا کام جانے۔ اس نے کہا چلو اتنا میں کر دیتا ہوں۔ تو اس نے مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا دروازہ دکھا دیا، میں نے راستہ اچھی طرح یاد کر لیا اور میں لوٹ کے اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ گیا۔ اب میں رات بھر سوچتا رہا کہ امام احمد بن حنبل سے میں علم حاصل کیسے کر سکتا ہوں، مجھے چین نہیں آتا تھا، میرا دل سکون میں نہیں تھا، میں کیسے ان سے علم حاصل نہ کروں، مجھے ہر قیمت پہ علم حاصل کرنا ہے۔ کہنے لگے جب صبح اٹھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں نے کیا کیا، اپنے ایک گھٹنے کو کپڑے سے باندھ لیا، یعنی جیسے کوئی وونڈ ہوتا ہے تو میں نے اس کے اوپر کپڑا باندھ دیا اور ایک لاٹھی پکڑ لی اور ایک کشکول بھی ہاتھ میں لے لیا اور باہر نکل کے میں نے بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں جو سائل بھیک مانگتا تھا وہ چیزیں نہیں مانگتا تھا، صرف ہاتھ پھیلا کر اتنا کہتا تھا اجرکم علی اللہ، اور اجرکم علی اللہ کہنے پر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے، کچھ دے دیتے تھے کچھ نہیں دیتے تھے۔ کہنے لگے کہ میں شہر کی گلیوں میں بھیک مانگتا رہا، کچھ لوگ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے کہ چہرے سے تو یہ نوجوان نظر آتا ہے، کیوں بھیک مانگ رہا ہے، اور کچھ ترس کھا کے کچھ دے دیتے۔ میرے لیے بھی یہ ایک عجیب ایمبیرسمنٹ والی کنڈیشن تھی کہ میں بھیک مانگ رہا تھا لوگوں سے اور ان کی طرح طرح کی نظریں میں برداشت کر رہا تھا۔ مگر میں ایسے وقت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے دروازے پر گیا کہ جب لوگوں کی چلت پھرت ذرا کم تھی، جیسے دوپہر کے بعد قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں۔ اس وقت پہنچ کر میں نے بڑے درد سے یہی آواز لگائی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میری آواز سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سوچا کوئی بڑا ہی محتاج ہے جو میرے دروازے پہ آیا ہے۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا، ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جو وہ مجھے دینا چاہتے تھے۔ جب وہ سکہ مجھے دینے لگے اس وقت میں نے کہا حضرت میں مال کا فقیر نہیں، میں علم کا طلبگار، میں سنتوں کو جمع کرنے والا ہوں، اتنا لمبا سفر کر کے میں یہاں پہنچا ہوں، مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے۔ امام صاحب نے کہا میں پڑھا نہیں سکتا، تم میرے گھر آ نہیں سکتے۔ میں نے کہا حضرت میں سارا دن بھیک مانگتا رہوں گا کہ لوگ مجھے بھکاری سمجھیں، مگر اس وقت میں آپ کے دروازے پر آ کر صدا لگاؤں گا، آپ یہی سکہ لے کر دروازہ کھول دینا، اگر کوئی بندہ موجود ہو تو سکہ دے کے چلے جانا، اور اگر بندہ موجود نہ ہو تو کچھ احادیث مجھے سنا دینا۔ امام صاحب اس پہ تیار ہو گئے، کہتے ہیں پورا سال میں بغداد میں بھیک مانگتا تھا، اور پھر ایک وقت میں استاد کے پاس پہنچ کے وہ کبھی چند حدیثیں سنا دیتے اور میں ان کو سنتے ہی یاد کر لیتا تھا۔ اس طرح میں نے ایک سال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ اللہ کی شان کے ایک سال کے بعد جو وقت کا حاکم تھا وہ فوت ہو گیا، جو نیا حاکم بنا اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت تھی، اس نے نظر بندی بھی ختم کر دی اور مسجد میں دوبارہ درس بھی شروع کروا دیا۔ جب پہلے دن امام صاحب نے درس دینا تھا تو جامع مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، میں بھی وہاں پہنچا مگر آگے جانے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ بڑی محنت کوشش کے بعد میں ذرا آگے گیا، امام صاحب نے دور سے مجھے دیکھا تو امام صاحب نے فرمایا لوگو
ذرا راستہ دے دو علم کا صحیح طلبگار تو یہ نوجوان۔ علم کی تاریخ میں ایسے بھی حضرات گزرے کہ جو بھیک آج کے بعد اپنی دعاؤں میں جہاں اور بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ سے برکت بھی مانگیں، ہمارا مسئلہ اصل میں برکت نہ ہونا ہے۔ جب برکت آ جائے گی آپ دیکھیں سکون بھی ہوگا، اولاد بھی تابع دار ہوگی، بیوی بھی فرما بردار ہوگی، گھر کے اندر محبتیں بھی ہوں گی، الفتیں بھی ہوں گی، ہمارے سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے، ہر چیز ان آرڈر آ جائے گی۔ اعمال سے تو برکت بڑھتی ہے اور کچھ اعمال سے برکت گھٹتی بھی ہے، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ عمل کرتے پھریں جو برکت ختم کر دیتے ہیں۔ تو برکت گھٹتی کس سے ہے؟ نمبر 1 بدنیتی سے گھٹتی۔ جو بدنیت انسان ہوگا نا اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی اس کی۔ کئی ہوتے ہیں نا نیت کے کھوٹے، برا سوچنا، نیگیٹو تھنکنگ، بیوی کے بارے میں بھی نیگیٹو تھنکنگ، ماں باپ کے بارے میں بھی، دوستوں کے بارے میں بھی، دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں نیگیٹو تھنکنگ۔ جو نیگیٹو تھنکنگ والا بندہ ہوگا نا اس کی زندگی میں کبھی برکت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے پنجابی کا، آپ حضرات کو یہ عاجز آپ حضرات کو وہ شعر سناتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ کر دے گا۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ علیہ، ان کے پنجابی کا کلام بہت معروف ہے۔ فرماتے ہیں جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو۔ اگر نہانے دھونے سے خدا ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھووں کو خدا مل جاتا، ہر وقت ہی نہاتے دھوتے رہتے ہیں۔ یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو۔ اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو ایک بھیڑ کی قسم ہے، سر پہ بال نہیں ہوتے باقی پورے جسم پہ ہوتے ہیں، تو اس کا تو سر ویسے ہی منڈا ہوا ہوتا ہے، اس کو خدا مل جاتا۔ یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو۔ ایک پرندہ ہوتا ہے کالا سا، وہ شام کو لٹک جاتا ہے کہیں اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے، تو کہتے ہیں وہ تو ساری رات ذکر کرتا ہے، اس کو خدا مل جاتا۔ جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو۔ پاک دامنی سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتا ہے وہ تو مادہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اس کو بھی خدا مل جاتا۔ تو یہ باتیں کر کے فرماتے ہیں جے ناتیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو۔ جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو۔ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو، اور جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو، اور آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو۔ اللہ اگر ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملے۔ تو بھائی نیت اچھی ہوگی تو زندگی میں برکت ہوگی، اور نیت بری ہوگی تو زندگی میں بے برکتی ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں شرکت کا کام کرتے ہیں اور اپنے شریک کا پیسہ ہتھیانے کی نیت کی ہوئی ہوتی ہے، داؤ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کتنے کاروبار والے ہیں کسٹمر کو داؤ لگانے کی نیت کرتے ہیں، تو بھائی نیت ہی اچھی نہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو بدنیتی سے برکت ختم ہو جائے۔ مولانا روم رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، سن لیجئے ذرا، موقع کی مناسبت سے ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے گرمی کے موسم میں سفر کیا تو بہت تھکا ہوا تھا اور پیاسا تھا۔ اس کو اتنی پیاس تھی کہ لگتا تھا کہ میری جان چلی جائے گی، تو اس نے ایک انار کا باغ دیکھا، اتر پڑا، باغ کے مالک سے کہا کہ بھائی جاؤ کوئی انار کا جوس پلاؤ۔ وہ باغ کا مالک گیا اور جا کے ایک گلاس بڑا بھر کے لایا انار کے جوس کا۔ اس نے پیا، اتنا ٹیسٹی، اتنا مزیدار کہ بس مزہ آ گیا۔ اب جب اس نے پیا تو اس نے پھر مالک کو کہا کہ بھئی ایک گلاس اور لے آؤ، مگر ساتھ ہی دل میں خیال گیا کہ یار یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے۔ اب وہ دوسرا گلاس جب لے کے آیا تو اس نے پیا تو جناب اتنا کھٹا کہ پیا نہ جائے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ درخت بدل گیا ہے، جس وجہ سے یہ جوس کا ذائقہ بدل گیا۔ وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، درخت نہیں بدلا، مجھے لگتا ہے آپ کی نیت بدل گئی ہے۔ پہلے نیت اچھی تھی، اللہ نے ٹیسٹی بنا دیا تھا، اب نیت بد ہو گئی، اللہ نے اس کو کڑوا بنایا۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے برکت آتی ہے وہ نیک نیتی، اور جس سے بے برکتی ہوتی ہے وہ بد نیتی۔ اور دوسری چیز معصیت، گناہ جو ہے نا یہ برکتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں اور ہم گناہ کر کے ان دروازوں کو اپنے لیے بند کروا دیں۔ جو گناہ کرتے ہیں وہ اتنی مقدار برکتوں کی بند کروا دیں۔ اگر ہم سوچیں تو ہم تو صبح سے شام تک برکتوں کے دروازے بند کروانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔
تو برکتیں کہاں سے آئیں؟ تو معصیت سے برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، نیکی سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک بنو گے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو آسمان سے اترتی ہیں، ان کی روحانی غذا بنتی، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں، ان کے لیے جسمانی غذا بن جاتی۔ معلوم ہوا کہ گناہ سے پھر برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز بے پردگی، بد نظری، یہ بے برکتی کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی گناہ تو بہت سارے ہیں مگر بد نظری کو اور بے برکتی کو، بے پردگی کو، لہذا جو بے پردہ عورت ہوگی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی نہیں، رزق کی یا وہ بے برکت تو الگ، اس کا خامن ہی اس سے مطمئن نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں جتنی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے خامن ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کو خود تسلی نہیں ہوتی، برکت اللہ ان سے نکال دیتے ہیں۔ اور باپردہ عورتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، ایسا اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے، ان کے خاوندوں کو سکون آ جاتا ہے، وہ نہیں ادھر ادھر جاتے، نہیں ادھر ادھر دیکھتے۔ تو بد نظری کرنے والے بندے کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، بے پردے کرنے والے عورت سے اس کے میاں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ اس لیے پردہ اور نظر کی حفاظت برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے